بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور بی بی فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ ہی رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ابا جان کسی کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابا حضور آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ سن کر بہت زیادہ روئے، فرمانے لگے، اے فاطمہ ابھی تو ہمارے پیارے نبی کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہے تو تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر آپ کیا حق ادا کرنا ہے اور اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں آپ کے اور بچوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کام مت کرو۔ بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی اور بی بی فاطمہ رو رہے ہیں اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور حسین بھی آ جاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے والد اور والدہ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ منظر کیسا ہوگا، وہ عالم کیسا ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون روز سلائے گا؟ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت روئے اور بی بی فاطمہ بھی رونے لگی اور اپنے والدین کو دیکھ کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی رونے لگے۔ بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے تو بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی حضور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں تم واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو کیونکہ آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسین اور امام حسن بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو پاس بٹھا کر تین باتیں کہتی ہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر جب میں اس دنیا سے رحلت فرما جاؤں آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لینا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں، جب میں اس دنیا سے رحلت فرما جاؤں تو میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے،
میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، کسی مرد کی نظر نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، تب آپ مجھے دفن کر دینا۔ یہ سن کر حضرت علی بہت روئے، بی بی فاطمہ بہت رو رہی ہے، امام حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے، اور بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک اور بات کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے مجھے خواب میں آ کر یہ کہا ہے کہ اے فاطمہ، تو سحری حضرت علی کے دسترخوان پر کر اور افطاری میرے ساتھ کرنا۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ انہیں کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف امام حسن کندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے کہتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے۔ حضرت علی بہت زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ جنازہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جسے حضرت امام حسن اور حسین کہتے ہیں۔ یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر سے جو آواز آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی، وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ تو گناہوں سے پاک تھی، یہ آواز تو ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے تھی۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا۔ حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس بیٹھے کافی دیر تک روتے رہے، دونوں پیارے بچے بھی روتے رہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اور ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔